الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم نعمت یعنی ایمان کی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جہاں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو زبان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر یہ نعمت کو تم اچھی طرح سمجھ لو اور اس نعمت کے قدر کر لو تو تم دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر لو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر لو گے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو تم بہت سے بدگمانیاں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں اور بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ جو ایک دوسرے کے بارے میں برا سمجھتے ہیں اور ہم اپنے ذہن کے اندر جو برے خیالات دوسروں کے سلسلے میں پیدا کرتے ہیں، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم بدگمانیاں سے بچو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوا کرتی ہیں جو گناہ ہوا کرتے ہیں، اور ہم اسی زبان کے ذریعے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اسی زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی غیبت بیان کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے آبرو کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے
کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہے، اگر کوئی خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا ہے تو خانہ کعبہ کو گرانے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے پر ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور تصور کریں، اگر کوئی بھی آدمی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی اس کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی اس گھر کی بے حرمتی کرے گا، تو عالم اسلام کے اندر ہر ایک آدمی کے دل کے اندر اس بات کی بے چینی ہوگی کہ اس کو کیسے یہ مجال ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتا ہے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، تو بہت عظمت والا ہے، تیری حرمت بہت عظمت ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ اگر کوئی عظمت اور حرمت والا ہے تو وہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی مال اور اس کی عزت اور اس کی آبرو ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی ایک مسلمان کی غیبت کرتا ہے، ایک مسلمان کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، ایک مسلمانوں کے اوپر تہمت لگاتا ہے، تو مسلمانوں جو تہمت لگاتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کون سے الفاظ اپنی زبان سے نکالی ہے، میں نے کون سا گناہ اپنی زبان سے انجام دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو نوچ رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی جاسوسی کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگایا کرتا تھا۔ پھر دوسری حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہوا کرتی ہے، ایک آدمی جو دوسرے آدمی کے جو غیبت کرتا ہے، اس کا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر کوئی آدمی اس بدکاری کو انجام دے دیتا ہے، اگر کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے، اگر کسی آدمی سے جانے میں یا انجانے میں یہ کام سرزد ہو جاتا ہے، کوئی اس کام کو کر لیتا ہے، تو لوگ اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو معاشرے کا سب سے بدترین اور بد اخلاق آدمی ہے جنہوں نے اس گھناؤنی حرکت کو کیا ہے، جنہوں نے اس بدکاری کو انجام دیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑھ کر ہے، لیکن ہم وہیں پر اس آدمی کے خلاف اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہیں، اس آدمی کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے اوپر ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، صرف غیبت کرنا یہ زنا سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر گالی بھی ہے، اس کے اندر دوسروں کو تکلیف بھی پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح غیبت سے ایک
आदमी को तकलीफ पहुंचती है, इसी तरह गाली देने से भी दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, इसी तरह दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से भी तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत जो है ये जिना से बढ़कर है। मैं आपको यह भी बताऊं कि गीबत जिना से बढ़कर क्यों गुनाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिना जो है ये हुकूकुल्लाह में शामिल है। अगर कोई आदमी जिना कर लेता है, कोई आदमी बदकारी कर लेता है, किसी आदमी से ये काम सरजद हो जाता है, तो अगर वो अल्लाह के दरबार में रो रो कर गिर गिरा कर अल्लाह के सामने अपने आंखों से आंसू जारी करके रोता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को माफ कर देता है। लेकिन वहीं पर यह मामला है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी की गीबत करता है, दूसरे आदमी के ऊपर तहमत लगाता है, तो यह हुकूकुल इबाद में शामिल है। हुकूकुल इबाद का मतलब यह है कि जब तक वह आदमी जिसकी उसने गीबत की है, जब तक वह आदमी उसको माफ ना करे, तब तक उस आदमी का जन्नत में जाना नसीब नहीं होगा, जब तक वह आदमी उस आदमी को माफ ना करे जिसकी उसकी गीबत की है। लेकिन आज हम इसको आम समझते हैं, हम एक दूसरे की गीबत करते हैं, लेकिन हम जर्रा बराबर भी एहसास नहीं करते हैं कि हम कौन से काम को अंजाम दे रहे हैं। आज हर एक आदमी के अंदर ये काम, आज हर एक आदमी इस काम के अंदर मुलव्विस है। एक दूसरे की गीबत करना मेरे दोस्तों, जहां पर दो चार आदमी बैठे रहते हैं, जहां पर दो चार आदमी जमा हो जाते हैं, वहीं पर एक दूसरे के खिलाफ हम बातें करना शुरू कर देते हैं। ये बीमारी सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं है, ये बीमारी औरतों के अंदर भी है। किताबों के अंदर आया है गीबत जो है ये सबसे ज्यादा औरतों के अंदर पाई जाती है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो लड़कियां थी, दो लड़कियां थी, वो रोजा रखी हुई थी, और उन दो लड़कियों को रोजे रखने की वजह से उनको भूख की शिद्दत ज्यादा लग गई। तो वो औरतें, वो दो लड़कियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आने के बाद कहने लगी कि हम रोजे से हैं और हमें भूख बहुत शिद्दत के साथ लगी हुई है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सबसे पहले एक कटोरे, एक दूसरा शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था, उस आदमी से कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जाओ एक कटोरे लेकर आओ, और लाने के बाद इन दोनों लड़कियों से कहो कि उस कटोरे पर सबसे पहले तय करे, और तय करने के बाद फिर मेरे पास आए। जब उस दो लड़कियों ने उस कटोरे पर तय किया, कटोरे पर तय करते वक्त उनके मुंह से वो गोश्त निकल आया, यानी कच्चे गोश्त निकल आए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज किया कि इनके मुंह से तो कच्चे गोश्त निकल आया है, खून निकल आया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, इनके मुंह से कच्चे गोश्त निकल आया है। निकल आने की वजह यह है कि ये रोजे के हालत में एक दूसरे की गीबत क्या करती है, जिसकी वजह से इसका अंजाम यही है। कुरान करीम के अंदर भी एक आयत है कि अयहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के मुर्दे भाई के गोश्त खाए। यानी अगर कोई किसी की गीबत करता है, किसी की चुगली करता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाता है। हम में से कोई भी आदमी इस बात को पसंद ही नहीं कर सकता, ना करेगा कि कोई अपने मुर्दार भाई का कोई गोश्त खाए। मेरे दोस्तों, ये बात याद रखें, अगर कोई किसी की गीबत करता है, हम और आप ये समझते हैं कि फुला आदमी के अंदर ये आदत है, फुला आदमी के अंदर ये कमी है, हम एक दूसरे के सामने बयान करते हैं। लेकिन बयान करने वाला जब दूसरों के सामने बयान करता है, अगर फुला जिसके सामने बयान करता है, अगर वो आदमी कहता है कि आप इस तरह उनके बारे में ना कहे, तो वो आदमी उसके सामने कहता है कि मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये बात याद रखें, अगर किसी आदमी के अंदर कोई बुराई है, अगर किसी आदमी के
اندر کوئی کمی ہے، اگر ہم اور آپ اس کمی کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کے برائی کو بیان کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی یا کمی اس کے اندر نہیں ہے تب تو پھر یہ تہمت ہے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور دوسروں کے اوپر تہمت لگانا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے دوسروں کی غیبت کرے، جو جس کے سامنے غیبت کرے اس آدمی کو چاہیے کہ اس آدمی کی مدد کرے، یعنی جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اگر وہ آدمی اس آدمی سے یہ کہے گا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، اس آدمی کے اندر یہ برائی نہیں ہے، میں اس غیبت میں ان کے سلسلے میں یہ بات سننا پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اس کی طرفداری کی، جس آدمی نے اس کے سلسلے میں کہا کہ اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اس آدمی کی مدد کرے گا اور آخرت کے اندر بھی اس آدمی کی مدد کرے گا۔ اس لیے ہمارے سامنے اگر کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، تو ہم اس کے سامنے یہ کہے کہ آپ میرے سامنے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اس طرح اس شخص کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی ہماری مدد کریں گے اور آخرت کے اندر بھی مدد کریں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قبرستان ہے اور قبرستان کے پاس 2 قبریں ہیں اور ان 2 قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے، وہ سواری اس عذاب کی وجہ سے، اس عذاب کے خوف کی وجہ سے کودنے لگے، بھٹکنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اس صحابی سے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے عرض کیا آپ بتائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ جو 2 قبر والے ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، لیکن کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر غیبت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ پیشاب کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی پیشاب کرتے ہیں، ہم احتیاط برتے، ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے قطرے ہمارے کپڑوں کے اوپر اور ہمارے جسموں کے اندر گر جائے اور ہمارا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے۔ اس لیے پیشاب کی چھینٹے سے بھی بچنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استنزہوا من البول فإن عذاب القبر، کیونکہ قبر کے اندر اکثر و بیشتر جو مردے کو عذاب دیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر اور عام طور پر ان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم احتیاط برتے اور پرہیز کریں اور ایسی جگہ ہم استنجا کریں جہاں پیشاب کے قطرے ہمارے اوپر نہ گرے۔ اس لیے اس سے ہم بچے اور غیبت سے بھی بچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسرے حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابی تھے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم فوراً خلال کرو، یعنی اپنے دانتوں سے گوشت کو نکالو۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ابھی نہ کوئی گوشت کھائی ہے، نہ کوئی چیز کھائی ہے، میں کیسے خلال کروں، میں کیسے اپنے دانتوں سے گوشت کے ریشے نکالوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے فلاں مردے کا گوشت کھایا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اور قرآن کریم کی خود آیت موجود ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ہم مردے کا گوشت کھائے، اس لیے آج ہم اور آپ سب سے زیادہ اس بات کا احتیاط کریں، ہم اپنی زبان کو اچھی جگہ استعمال کریں، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اس لیے کہ دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ بسا اوقات آدمی اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، لیکن اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس بات کا درجہ کتنا ہے، لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے جو ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکالتا ہے بسا اوقات اس الفاظ کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اسی زبان سے بسا اوقات وہ آدمی ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جس الفاظ کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غیبت کرنے سے بچائے، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔